امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان میں رجیم چینج کے بیانیے کو جھوٹ قرار دے دیا ہے۔ امریکی سازش کے متعلق الزامات جھوٹ ہیں، ایسا کہا گیا ہے۔ ترجمان امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پاک امریکہ تعلقات درینہ تعاون پر مبنی ہیں۔ ویدانت پٹیل نے کہا کہ پاکستانی سیاست کے فیصلے آئین کے مطابق پاکستان کے عوام نہیں کرنے ہیں۔ ہمیشہ خوشحال اور جمہوری پاکستان کو امریکی مفادات کے لیے اہم سمجھا گیا ہے۔ ترجمان اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے۔ امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان میں رجیم چینج کے بیانیے کو جھوٹ قرار دے دیا ہے۔ امریکی سازش سے متعلق الزامات جھوٹ ہیں، ایسا کہا گیا۔ ترجمان امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ویدانت پٹیل یہ کہتے ہیں کہ پاک امریکہ تعلقات درینہ تعاون پر مبنی ہیں۔ پاکستانی سیاست کے فیصلے آئین کے مطابق پاکستان کے عوام نے کرنے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ یہ 2 ماہ میں الیکشن نہیں کرا سکتے، الیکشن تب ہوں گے جب میں کراؤں گا۔ آصف علی زرداری کا پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر سے ملاقات میں کہنا تھا کہ کارکن صبر کریں، صبر کا وہ پھل ملے گا جس کا اندازہ ہی نہیں، سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج کا بڑا خرچ نہیں ہوتا، خواہ ان پر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ میں نے 14 سال جیل میں معیشت پر بہت سارے کتب کا مطالعہ کیا، ایسے حل دیے جس کی وجہ سے ہمارے دور میں زر مبادلہ کے ذخائر 24 ارب ڈالر ہو گئے تھے۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے کہا ہے کہ موجودہ حالات کو دیکھ کر حکومتی اخراجات کو بھی کم کرنا ہوگا۔ الیکشن ضرور ہوں گے لیکن بعض چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ وہ پشاور میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ پاکستان کو مشکلات سے نکالنا ہے اور IMF سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو ہم مشکل بھی برداشت کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ان کا نیکسٹ ڈیمانڈ یہ ہے کہ پھر گورنمنٹ اپنے اخراجات بھی کم کریں۔ یہ جو ان کے جو چیزیں ہیں، پھر ہم اپنے حالات کو دیکھ کر ہم اپنے اخراجات اس طرح کر لیں۔ یہ کہتے کہ ہم کریں گے اور زیادہ سے زیادہ ہم تعاون کریں گے۔ تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین سے کو بلائیں اور ایک چارٹر آف اکانومی پہ ہم ایک ہوں کہ یہ سیاسی آلات یا ہر ایک کا اپنا اپنا بیانیہ ہو، لیکن چارٹر آف اکانومی جو ہے اگر ہم تمام سیاسی جماعتوں کو کے اتفاق رائے سے ترتیب دے دیں تو پھر ملک میں لوگ اس چارٹر کو دیکھ کر انویسٹمنٹ کرے گا، تو پھر ان کو مشکلات نہیں ہوگا اور جس کی بھی حکومت آئے گی وہ اس کو سپورٹ کرے گی۔ الیکشن جو ہے نا ضرور ہوں گے لیکن بعض چیزوں کا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو بتاتا نہیں ہے، جب بھی فیصلہ آئے گا وہ اشکارا ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ نے مبینہ آڈیو لیکس کیس میں 3 ججز پر حکومتی اعتراضات پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس میں کہا، ایک ٹویٹر ہینڈل بار بار ایسا مواد شیئر کر رہا ہے۔ حکومت نے پہلے ان آڈیوز پر ججز کی تصحیح کی اور پھر کہا گیا ان آڈیوز کے سچے ہونے کی تحقیق کرا لیتے ہیں۔ تفصیل کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ سپریم کورٹ میں مبینہ آڈیو لیکس کیس کی سماعت، لارجر بینچ کے 3 ججز کے خلاف حکومتی اعتراضات پر فیصلہ محفوظ۔ اہم سوال یہ ہے کہ آڈیوز لیک کون کر رہا ہے؟ کیا اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی گئی؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس دوران سماعت چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب اس پوائنٹ پر بات کر رہے ہیں کہ ہم میں سے 3 ججز متنازع ہیں۔ دوسرا اہم ایشو عدلیہ کی آزادی کا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا، مبینہ آڈیو لیکس میں ایک چیف جسٹس کی ساز کی ہے، جس پر جسٹس منیر اختر نے کہا، کیا یہ قانونی طریقہ ہے کہ جسے آڈیوز کی حقیقت کا پتہ نہیں وہ بینچ پر اعتراض اٹھائے؟ چیف جسٹس نے کہا، واہ کیا خوبصورت طریقہ ہے، عدلیہ کے ساتھ کیا انصاف کیا ہے۔ پہلے ان آڈیوز پر ججز کی تصحیح کی، پھر ان آڈیوز کے سچے ہونے کی تحقیق کروانے کا کہا گیا۔ چیف جسٹس کے علم میں ہی نہیں تھا اور کمیشن بنا دیا گیا۔ جسٹس منیر اختر نے کہا، یہ تو بڑا آسان ہو جائے گا کہ کسی بھی جج کو کیس سے ہٹانا ہو اس کا نام لے کر آڈیو بنا دو۔ بے نظیر بھٹو کے سننے والے 7 ججز میں سے 4 ججز کے فون ٹیپ کیے گئے، تاہم بینچ پر اعتراض نہیں ہوا۔ اٹارنی جنرل نے کہا، وفاقی حکومت کا کیس تعصب کا نہیں، مفادات کے ٹکراؤ کا ہے۔ حکومت کی اس سارے معاملے پر کوئی بدنیتی نہیں۔ بینچ تبدیل ہونے سے کمیشن کے خلاف عدالت آنے والے درخواست گزاروں کا حق متاثر نہیں ہوگا۔ عابد زبیری کے وکیل شعیب شاہین نے کہا، عدالت کے سامنے ایک آئینی نوعیت کا معاملہ ایگزیکٹو کی عدلیہ میں مداخلت کا ہے۔ عدلیہ کی آزادی اہم ہے، لوگ عدالت کی طرف دیکھ رہے ہیں۔
जहांगीर तरीन ग्रुप को एक और बड़ी कामयाबी मिल गई। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले 3 साबिक अरकान असम्बली ने जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन ने मजीद रहनुमाओं को ग्रुप में शमूलियत की दावत देने के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। लाहौर से लियाकत अंसारी की रिपोर्ट देखिए। जहांगीर तरीन से साबिक रुकन पंजाब असम्बली राजा यावर कमाल, मामून तारड़ और राय असलम की मुलाकात। तीनों अरकान असम्बली ने हाशिम डोगर और मुराद रास ग्रुप छोड़ दिया। जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान और जहांगीर तरीन की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मुलाकात में तरीन ग्रुप के रहनुमा ओन चौधरी, मलिक नोमान लंगड़ियाल और अमीर हैदर सांघा भी शरीक हुए। जहांगीर तरीन ने सियासी रहनुमाओं से राब्ते के लिए 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी। ओन चौधरी, सरदार तनवीर इलियास और इसहाक खाकवानी कमेटी में शामिल। कमेटी के अरकान मजीद सियासी रहनुमाओं को तरीन ग्रुप में शमूलियत की दावत देंगे। तरीन ग्रुप ने खैबर पख्तूनख्वा से परवेज खटक समेत दीगर शख्सियात को शामिल करने के लिए राब्तों का फैसला किया है। फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक अवान पहले से तरीन ग्रुप से राब्ते में है, जबकि अब्दुल अलीम खान भी जहांगीर तरीन से मुलाकात कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ बजट की बात कर लेते हैं। वफाकी तरक्याती बजट के दस्तावेज दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली हैं। इन दस्तावेज़ के मुताबिक एविएशन के लिए 5 अरब 40 करोड़ रुपए तरक्याती मनसूबों के लिए मंजूर किए गए हैं। सरमायाकारी बोर्ड के लिए 1 अरब 11 करोड़ रुपए PSDP मद में मंजूर किए गए हैं। कैबिनेट डिवीजन के लिए 90 अरब 12 करोड़ रुपए के तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दी गई है। क्लाइमेट चेंज डिवीजन के लिए 4 अरब 5 करोड़, कॉमर्स डिवीजन के लिए 1 अरब 10 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। डिफेंस डिवीजन के लिए 2 अरब 80 करोड़, डिफेंस प्रोडक्शन डिवीजन के लिए 2 अरब का बजट मंजूर किया गया है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के लिए 84 करोड़, फाइनेंस डिवीजन के लिए 3 अरब 22 करोड़ PSDP में मंजूर हुए हैं। वजारत तालीम प्रोफेशनल ट्रेनिंग में 8 अरब 50 करोड़ रुपए तरक्याती मनसूबों की मद में खर्च करेगी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने 2709 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी है। तवानाई बचत प्लान के तहत मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला हुआ है। IMF के दबाव और माली मुश्किलात के बावजूद बजट में यूटिलिटी स्टोर्स, फूड सिक्योरिटी और LNG की फराहमी समेत कई शोबों को सब्सिडी भी दी जाएगी। तफसील के लिए इस्लामाबाद से रिपोर्ट। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने 2709 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। विफाक आइंदा माली साल में तरक्याती मंसूबों पर 1150 अरब रुपए खर्च करेगा। सूबों के तरक्याती मंसूबों के लिए 1559 अरब रुपए मुख्तस। 10 बिलियन ट्री मंसूबे को ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के नाम से जारी रखने का फैसला। मुश्किलात के बावजूद कई शोबों को सब्सिडी भी दी जाएगी। तवानाई बचत प्लान भी तैयार, मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला। तरक्याती बजट में PSDP के 950 अरब और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के 200 अरब रुपए भी शामिल होंगे। बाकी रकम बैरूनी इमदाद की मद में खर्च की जाएगी, जबकि ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम पर मजमूई तौर पर 125 अरब रुपए से ज्यादा लागत आएगी। बजट में वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम, सोलर ट्यूबवेल, नौजवानों को छोटे कर्जों की फराहमी, हेपेटाइटिस C प्रोग्राम, IT स्टार्टअप के लिए एंडोमेंट फंड का क़याम, ख़वातीन को बाइख्तियार करना, यूथ स्किल्स डेवलपमेंट और खेलों के मंसूबे हुकूमती तरजीहात में शामिल हैं। कौमी बचत प्लान के तहत मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला भी किया गया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं फैसले से सालाना $1 अरब की बचत होगी। काबीना ने पैकेज मंजूर किया था कि एनर्जी को बचाने के लिए दुकानों को और कमर्शियल सेंटर्स को 8 बजे बंद होना चाहिए। इसी तरह जो हमारे मुल्क के अंदर लाइट्स हैं, जो पुराने बल्ब हैं, उनको ख़त्म करके LED लाइट्स पे स्विच किया जाए। काबीना ने इस पर फैसला किया था, लेकिन उसमें सूबाई हुकूमतें शरीक नहीं थीं। तो आज NEC में उसे हम इसलिए दोबारा लेकर गए कि आज सूबाई हुकूमतें भी NEC में शरीक थीं, तो लिहाजा अब हम उम्मीद करते हैं कि सूबाई हुकूमतें एनर्जी कंजर्वेशन का जो पैकेज मंजूर हुआ है इस पे अमल दरामद कराएंगी। आइंदा बजट में पेट्रोलियम सेक्टर के लिए 53.6 अरब, घरेलू सार्फिन को RLNG की फराहमी के लिए 30 अरब, नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 50 करोड़, इस्लामाबाद की मेट्रो बस सर्विस के लिए 2 अरब, मेरा घर मेरा पाकिस्तान के लिए 12.2 अरब और सैलाब से मुतासरा किसानों के कर्जे माफ करने के लिए 7 अरब की सब्सिडी तजवीज़ की गई है। बजट में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए 55.5 अरब, यूटिलिटी स्टोर से सस्ती अशिया फराहम करने के लिए 30 अरब और रमज़ान रिलीफ के लिए 5 अरब रुपए सब्सिडी देने की तजवीज़ है।
بائیکاٹ کے باوجود قومی اقتصادی کونسل اجلاس میں شرکت کیوں کی؟ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے صوبائی وزیر پلاننگ نور محمد عمر سے وزارت واپس لے لی ہے۔ چیف سیکریٹری کی خدمات بھی واپس کرنے کا مراسلہ ارسال کر دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس پزنجو نے قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں شرکت کرنے پر سینئر وزیر نور محمد عمر سے محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا قلمدان واپس لے لیا۔ وزیر اعلیٰ عبدالقدوس پزنجو کا چیف سیکریٹری کے اجلاس میں بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کرنے پر بھی برہمی کے ساتھ خدمات واپس کرنے کے حوالے سے وزیر اعظم کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ دکانوں اور مارکیٹس کو 8 بجے بند کرنے کے فیصلے پر ملک کے سب سے بڑے تجارتی ہب کراچی کے تاجر نالاں ہیں۔ کہتے ہیں کہ حکومت نے اگر فیصلہ کیا ہے تو صرف دکانوں کو ہی نہیں بلکہ مالز اور شادی ہالز کو بھی بند کیا جانا چاہیے۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ حکومت کی جانب سے ملک بھر میں دکانیں اور تجارتی مراکز رات 8 بجے بند کرانے کے فیصلے کو تاجروں نے مسترد کر دیا ہے۔ دن بھر بجلی نہیں ہوتی، لوگ نکلتے ہی 3 اور 4 بجے کے بعد ہیں، گرم ترین موسم ہے، کیسے ممکن ہے؟ یہ غلط طریقہ ہے، یہ پہلے بھی ناکام ہوا، اب بھی ناکام ہوگا۔ حکومت پاکستان نے جو پاکستان بھر میں 8 بجے مارکیٹیں بند کرنے کا جو اعلان کیا ہے اسے ہم یکسر مسترد کرتے ہیں اور ناقابل عمل ہے، ناقابل قبول ہے۔ یہ ان کا کہنا ہے کہ گرمیوں میں اصل خریداری کا زور شام ہی کو شروع ہوتا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ حکومت کا بس صرف تاجروں پر چلتا ہے، مالز اور شاپنگ سینٹرز کو کوئی بھی جلد بند نہیں کراتا۔ 8 بجے بند کر دینا یہ تو کوئی حل نہیں ہے، بجائے کہ کاروباری لوگوں کو سہولتیں دیں الٹا ان کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں۔ یہ تو کوئی بھی کسی بھی سلوشن نہیں ہے، کوئی یہ کہہ لیں گے مارکیٹ 8 بجے میں کرنا کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے۔ تاجروں نے مزید کہا کہ معاشی سسروی سے پہلے ہی پریشان ہیں اور کاروباری اوقات کی پابندی کی آڑ میں پولیس اور متعلقہ ادارے ان سے مزید رشوت ستانی شروع کر دیں گے۔ لاہور میں تاجروں نے رات 8 بجے دکانیں بند کرنے کا حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا ہے۔ تاجر رہنما کہتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بغیر منصوبہ ادھورا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں شہزیب شہزاد۔ وفاقی حکومت کا توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے نیا اقدام۔ رات 8 بجے تمام کمرشل ایریا کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ تاجر برادری نے حکومتی منصوبے کو مسترد کر دیا۔ انجمن تاجران کے چیئرمین سپریم کونسل نعیم میر کہتے ہیں حکومت معیشت کو مضبوط کرنے کے بجائے کمزور کر رہی ہے۔ تاجروں کو اعتماد میں لیے بغیر منصوبہ بنایا گیا۔ دکاندار کہتے ہیں حکومت کو توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ 8 بجے کے بعد جو 2 نمبر کام ہوتے ہیں نا، جو پولیس آ گئی، فلان ٹیم آ گئی، شرے اٹھا لیں، ان کو پیسے دے دے، ان چیزوں کو کون دیکھے گا؟ دیکھیں اس سے پہلے 7 بجے بھی ہوا، 6 بجے ہم نے بند کی ہے۔ کسٹمر تو صبح کو آتا ہی نہیں ہے، پوری مارکیٹ پورے مال جتنے ہیں وہ کسٹمر نکلتا ہی رات کو ہے، تو جب رات کو 8 بجے بند کر دیں گے تو دکاندار کیا کریں گے؟ 5 بجے سے پہلے کسٹمر نہیں آتا پرچیزنگ کرنے کے لیے، ہم بھی آتے ہیں، صبح آتے ہیں 12 بجے سے لے کے 5 بجے تک فارغ بیٹھتے ہیں، اس کے بعد کسٹمر نکلتا ہے۔ وفاقی حکومت کے فیصلے کے بعد تاجر برادری تحفظات کا شکار ہے۔ حکومتی فیصلے پر عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ وفاقی حکومت نے کوئٹہ میں وکیل کے قتل کا مقدمہ چیئرمین پی ٹی آئی پر درج کرانے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی ایک دہشت گرد جماعت ہے۔ کوئٹہ میں وکیل کی ٹارگٹ کلنگ کے ذمہ دار چیئرمین پی ٹی آئی ہیں۔ یہ ایک ملیٹنٹ جماعت ہے، یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے، یہ ایک وکیل کا صفاقانہ قتل ہے۔ ہم نہ پیچھے ہٹیں گے، نہ ہم اس خون کو رائے گاں جانے دیں گے۔ جب عبدالرزاق شہر صاحب کا خون آج کوئٹہ ایئرپورٹ روڈ پہ آپ نے بہایا ہے، آپ اس کیس سے بچ نہیں سکیں گے۔ آج آپ نے ایک وکیل کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اپنے خلاف پیش ہونے کی سزا دی ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو سمجھتا ہے کہ اپنی ذات کو سنگین غداری کے مقدمے سے بچانے کے لیے اگر قتل بھی کرنا پڑے تو میں وہ قتل بھی کر دوں۔ آپ اس ٹارگٹ کلنگ کے لیے ڈائریکٹلی رسپانسبل ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے۔ کراچی والوں نے بلاول بھٹو کے بیانیوں کو قبول کیا۔ عوام کی سپورٹ ہوگی تو ہم تمام چیزوں کو بہتر بنا پائیں گے۔ وہ کراچی میں صنعت کاروں سے مخاطب تھے۔ کراچی پاکستان کا انڈسٹریل فائنینشیل کیپٹل ہے۔ کراچی والوں نے بلاول صاحب کی اس بات پر لبیک کا، اور ہم اب دھرنوں کی سیاست سے، احتجاج کی سیاست سے، الزام تراشی کی سیاست سے باہر نکلیں اور ایک چارٹر آف کراچی کے اوپر کام کریں کہ یہ ہمارا کراچی ہے، اس کے بسنے والے شہری ہمارے ہیں۔ لوگوں کی اگر آپ تھپ تھپی کریں گے، کندھے پر ہاتھ رکھیں، کہیں گے ہاں تم نے ہمیں اپنایا، ہم تم کو اپناتے ہیں، تو یہ مل کر چیزوں کو ہم کنورج کر پائیں گے، آگے جا پائیں گے۔ ہم مل کر ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں، ساتھ دیں، تو انشاءاللہ چیزیں مزید بہتر ہو سکتی ہیں۔
عدالتی امور سے خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کے الیکٹرک کی نجکاری کا کیس نمٹاتے ہوئے متعلقہ فارم سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی۔ دوران سماعت چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس میں کہا کہ جماعت اسلامی نے ملک میں سیاسی اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے مثبت کردار ادا کیا۔ سماعت میں کیا کچھ ہوا، اس رپورٹ میں جانیے۔ کے الیکٹرک کی نجکاری کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست پر سماعت، عدالت عظمیٰ کی درخواست گزاروں کو متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت۔ عدالتی آبزرویشن کے بعد تمام درخواست گزاروں نے درخواستیں واپس لے لیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے روبرو سماعت کے دوران ریمارکس دیتے ہوئے جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، جماعت اسلامی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ جماعت اسلامی پارلیمنٹ میں موجود ہے، وہاں نجکاری کا ایشو اٹھائے۔ آرٹیکل 184(3) کے تحت دی گئی یہ درخواست حکومت کی معاشی پالیسی کے خلاف ہے۔ وکیل جماعت اسلامی رشید رضوی نے کہا، پارلیمنٹ فیل ہو جائے تو پھر عدلیہ کا آپشن باقی رہ جاتا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، پارلیمنٹ ناکام ہو گئی ایسا نہ کہیں۔ جب پارلیمنٹ کا احترام نہیں ہوگا تو کیا پارلیمنٹ ناکام نہیں ہوگی؟ پارلیمنٹ کا احترام کریں۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا، عدالت نجکاری کو کیسے منسوخ کرے؟ ٹیرف کا تعین کرنا نیپرا کا کام ہے۔ چیف جسٹس نے کہا، موجودہ کیس میں 2 ججز نے قانونی نکات اٹھائے ہیں۔ کتنی انویسٹمنٹ آئی، کیا نتائج نکلے، ہم اس کو نہیں دیکھیں گے۔ چیزوں کو منسوخ کرنا آسان جبکہ اکٹھا کرنا اور بنانا مشکل ہوتا ہے۔ عوامی مسائل حل نہ ہونے کی ہی وجہ سے نجکاری کا عمل کیا گیا۔ اس مرحلے پر تفصیل میں جانا مشکل ہے۔ چیف جسٹس نے کہا، اگر سپریم کورٹ نے اکنامک ایشو سے دور رہنے کا لکھ دیا تو دیگر فورمز بھی یہ کہیں گے۔ بہتر ہے اس درخواست کو واپس لے کر متعلقہ فورم پر جائیں۔ گردشی قرضے میں مزید 700 ارب کے اضافے کا امکان ہے۔ چیئرمین نیپرا کہتے ہیں کہ گردشی قرضہ رواں سال 2800 ارب سے 3500 ارب کی بلند ترین سطح پر پہنچ جائے گا۔ تفصیل کے لیے رپورٹ۔ گردشی قرضے میں اضافہ تمام نہ بڑھنے کی رفتار ہی کم ہو سکی۔ پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح کو چھونے لگا۔ رواں سال گردشی قرضے میں مزید 700 ارب اضافے کا خدشہ۔ نیپرا میں عوامی سماعت کے دوران چیئرمین نیپرا نے ریمارکس دیے کہ گردشی قرضہ رواں سال 2800 ارب سے 3500 ارب کی بلند ترین سطح پر پہنچ جائے گا۔ گردشی قرضہ ختم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ حکومت اور وزراء کا دعویٰ تھا کہ گردشی قرضہ بڑھنے سے روکا جائے گا۔ چیئرمین نیپرا نے مزید کہا کہ ہم نے انفراسٹرکچر لگایا ہے، استعمال کرے یا نہ کرے کیپیسٹی پیمنٹ ادا کرتے ہیں۔ حکومت نے پاور سیکٹر کو 1000 روپے کی سبسڈی دی تھی، جو آنے والے وقتوں میں ممکن نہیں۔ دوسری طرف پارا چڑھنے سے پہلے ہی بجلی کا شارٹ فال بڑھ گیا۔ ملک بھر کے مختلف علاقوں میں 8 گھنٹوں تک لوڈ شیڈنگ جاری ہے، جبکہ بجلی کا شارٹ فال 5651 میگا واٹ کو چھونے لگا۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق بجلی کی مجموعی پیداوار 19349 میگا واٹ اور ملک میں بجلی کی طلب 25,000 میگا واٹ ہے۔ جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ میں 255 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ انٹربینک پیسے اضافے سے 286 روپے 56 پیسے پر بند ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے کمی کے بعد 307 روپے میں فروخت ہوا۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مجموعی طور پر مثبت رجحان دیکھنے میں آیا۔ سرمایہ کاروں نے حصص کی خریداری شروع کی تو اختتام پر مارکیٹ 255 پوائنٹس کے اضافے سے 100 انڈیکس 41,923 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ آئندہ مالی سال میں مختلف شعبوں کو سبسڈی دینے کے لیے تجاویز تیار کر لی گئی ہیں۔ بجٹ میں پیٹرولیم سیکٹر کے لیے 53 ارب 60 کروڑ روپے کی سبسڈی دی جائے گی۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ کے لیے 50 کروڑ روپے سبسڈی کی مد میں رکھے جائیں گے۔ تفصیل کے لیے رپورٹ۔ بجٹ میں پیٹرولیم سیکٹر کے لیے 53.6 ارب روپے کی سبسڈی کی تجویز۔ گھریلو صارفین کو RLNG فراہم کرنے کے لیے 30 ارب کی سبسڈی دی جائے گی۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ کے لیے 50 کروڑ روپے سبسڈی کی مد میں رکھے جائیں گے۔ دستاویز کے مطابق بجٹ میں پاک ارب پائپ لائن کے لیے 5 ارب اور PSO کے پرائس ڈیفرنشل کلیم کے لیے 11 ارب روپے کی سبسڈی کی تجویز ہے۔ میرا گھر میرا پاکستان کے لیے 12.2 ارب اور اسلام آباد کی میٹرو بس سروس کے لیے 2 ارب روپے کی سبسڈی رکھی گئی ہے۔ سیلاب سے متاثرہ کسانوں کے قرض معاف کرنے کے لیے 7 ارب، بجٹ میں غذائی تحفظ کے لیے 55.5 ارب روپے سبسڈی کی مد میں مختص کیے گئے ہیں۔ رمضان ریلیف کے لیے 5 ارب اور یوٹیلی سٹور سے سستی اشیاء فراہم کرنے کے لیے 30 ارب روپے کی سبسڈی دی جائے گی۔ گندم کی فراہمی کے لیے پاسکو کو 10 ارب روپے اور گلگت بلتستان کو گندم کی فراہمی کے لیے 10.5 ارب روپے کی سبسڈی کی تجویز ہے۔
उधर वादी नीलम में तेज़ हवाओं के साथ बारिश और जालाबारी ने मौसम तब्दील कर दिया। वादी नीलम में तेज़ हवाओं के साथ बारिश और जालाबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे वादी नीलम का मौसम ठंडा हो गया। शहरी भी सर्द मौसम से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी नीलम में वक्फे वक्फे से आइंदा 24 घंटे तक बारिश जारी रहने का इम्कान है।